الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل کہ ماشاءاللہ سورہ مائدہ مکمل تراویح میں سننا نصیب فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب کو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ ہمارے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہمارا تراویح پڑھنا مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جی ہاں، آج جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی گئی اس میں سورہ نساء کا کچھ حصہ تھا، اس کے بعد سورہ مائدہ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی گزارش پہ آسمان سے دسترخوان اتارا تھا کہ آپ ذرا دعا کریں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآیۃ منک۔ تو یہ جو آیت ہے تو اس میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے انہوں نے گزارش کی تھی کہ ذرا دسترخوان اتار جائے اور ہم ذرا مزے سے کھائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ آسمان سے دسترخوان بھجوا دیا۔ اسی لیے فرمایا اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے تو احد کے جو پہاڑ ہیں جو مدینہ تشریف لے گئے ہوں وہ دیکھے ہوں گے آج کل ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لائٹ لگا کے پہاڑ کو بڑا چمکا کے رکھا ہے کہ اس لیے کہ یہ نبی کے زمانے کے پہاڑ ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی ہوں گے۔ تو یہ وہ پہاڑ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر دولت چاہتے ہوں ہاتھ اٹھائیں دعا مانگیں، یہ پورے پہاڑ آپ کے لیے اللہ سونا بنا دیں گے۔ لیکن آپ نے کروڑا کروڑ غریبوں کا خیال رکھ کے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آتا آپ صدقہ فرما دیتے۔ آج کی جو آیتیں تھیں اس میں سے بعض آیتوں میں وضو کا ذکر ہے اور اس کے بعد تیمم کا ذکر ہے۔ بہت سارے احباب سوچتے ہیں کہ بھئی وضو ہے جلدی جلدی منہ پانی لگا لیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا جلدی کریں اور پھر بھاگتے بھاگتے آ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کیے بغیر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے شرط وضو کرنا ضروری ہے، اور جس جگہ میں ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کے شرائط میں سے۔ اگر گندگی ہو، بچہ پیشاب کر دیا ہو، اب پھر آپ نے وہیں آ کے نماز ادا کر رہے ہو تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، لوٹانا پڑے گا۔ اب اللہ یہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، چہرے کو بھی دھونا وضو کے ایک فرائض میں سے۔ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ پیشانی کے اس بال سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی اس لولکی سے لے کے کان کی اس لولکی تک پورا چہرہ
ایک بال برابر بھی خوش نہ رہے، اس طرح سے ہم اپنے چہرے کو دھونا چاہیے۔ 3 مرتبہ دھونا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، یہ جو کہنی ہے کہنیوں سمیت دھونا یہ فرائض میں داخل ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض سر کا مسح ہے۔ چوتھائی سر کا مسح ہم نے کر لیا تو ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ بعض کے پاس پورے سر کا مسح بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے انگلیاں رکھ لیا ہاتھ بھگا کے اور صرف تھوڑا سا پونچھ لیا جس سے بال بھیگ گئے تو مسح ہو گیا۔ اب اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پیر، یہ جو نیچے اسے کیا کہتے ہیں ہم ٹخنے کہتے ہیں، تو ٹخنے سمیت دھونا ضروری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل نیچے کا حصہ ہم نے دھو لیا اور جلدی جلدی بال نیچے رہ گئے۔ اب رہی بات جو انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے جسے انگلیوں کو ہم خلال کرنا کہتے ہیں، اگر یہ سوکھا رہ گیا تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ اندر کا حصہ ہے، اسی لیے اس میں خلال کر لینا مستحب قرار دیا گیا۔ یہاں بھی انگلیوں میں ہم اس طرح سے اگر خلال کر لیتے ہیں تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، تو ان کا کر لینا ضروری ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ اگر پانی نہ ہو، پانی کی قلت ہے، آپ ذرا افریقہ کے ملکوں میں آج بھی جا کے دیکھیں کہ ایک لوٹا پانی کے لیے کئی میل سفر کرنا پڑتا ہے جب جا کے ان کو پانی ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی پانی کی بڑی قلت تھی، پانی خرید کے لینا پڑتا تھا۔ ایک یہودی اس کنویں کا مالک تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یہودی بڑی قیمت میں پانی بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس لیے کون ہے میرے صحابہ میں جو اس کنویں کو خرید کر صحابہ کے لیے صدقہ کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اس وقت ان کو خوب مال دیا تھا، فوراً اٹھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بھی خوشخبری سنائی تھی، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دے گا۔ اب سوچا کہ موقع اچھا ہے تو اس لیے گئے، جا کے بات کیا تو وہ دگنی قیمت بلکہ تگنی قیمت اس نے ذکر کیا، اور وہ بھی ایک دن آپ کا ایک دن ہمارا، اس لیے کہ مجھے بھی ذرا ہمارے لوگوں کو بھی پلانا ہے تھوڑا۔ اب اس وجہ سے حضرت عثمان غنی نے قبول کر لیا، ایک دن ہمارا ایک دن تیرا، لیکن کیا ہے قیمت ادا کر دیا۔ نبی کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری تھی، یہودی آ کے پوچھنے لگے، بھائی ہم تو پیسے دے کے خریدتے ہیں اور مسلمان مفت میں لیتے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ ہی کی باری کے دن ہم بھی پانی بھر لیتے ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ یہاں دیکھیں مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے۔ اگر یہ یہودی آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دن آپ کی باری ہے آپ کے لوگ بھر لیتے ہیں، لیکن یہ یہودی جو ہمارا شخص ہے یہ ہمیں قیمتاً پانی دیتا ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو اس لیے کیا کریں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کی باری کے دن ہم بھی بھر لیں۔ قربان جائیے میرے نبی پہ آپ نے فرمایا، جائیے ہم آپ کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی مفت پانی لے کے یہاں سے جائیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہودی ہیں ہم کیوں دیں، آپ نے فرمایا کہ جائیں، یہودی ہوں یا کوئی اور ہو، لیکن یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم آپ کے لیے اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب دوسرے دن جس دن یہودی کی باری تھی وہی کنویں پہ آتا نہیں پانی لینے کے لیے، اب حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا، ارے بھائی یہ آپ نے کیا کیا کہ ہمارے لوگ بھی آپ ہی کے دن پانی بھر لیتے ہیں، اب کوئی خریدنے کے لیے نہیں آتا تو اب میں رکھ کے کیا کروں، تھوڑا پیسہ دے دو اس کو بھی لے لو، جان چھوڑو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، پیسہ ادا کرتا ہوں۔ پیسہ ادا کیا، اس کنویں کی پوری ملکیت لے کے امت کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔
ہاں بہت اجر کی بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر پانی ملتا ہو تو ٹھیک ہے، اگر پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں یا بیماری آ گئی، پانی اگر لیں گے تو ایسی صورت میں طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے وہ احباب جو مدینۃ المنورہ کی سردی دیکھے ہوں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ٹھنڈی ایسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بنگلور میں اتنی زیادہ ٹھنڈی پڑتی نہیں اور اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں آتی، معتدل رہتا ہے موسم، چاہے گرمی کا ہو چاہے ٹھنڈی کا ہو۔ جب ہم حج پہ گئے تھے، بس سے نیچے اترے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا استنجا کو جا کے پھر بس میں آ کے بیٹھ جائیں، آج بھی وہ رات یاد ہے۔ یا میرے اللہ، وہ ہم احرام کی حالت میں تھے اور احرام کی حالت میں خالی استنجا کے لیے جا کے آنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ آیت یاد آئی، واہ میرے نبی، آپ نے امت کے لیے کیا آسان فرما دیا کہ اگر آپ کے لیے وضو کرنا مشکل ہو رہا ہو، ٹھنڈ کی وجہ سے طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہو، اور یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز ادا کریں۔ کتنی سہولت اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی کے لیے اماں عائشہ کے توسط سے امت کے لیے عطا فرمایا۔ کیا ہے تیمم؟ میٹھی ہے، آپ نے نیت کر لیا کہ میں اپنے حدث کو، اپنی ناپاکی کو دور کر رہا ہوں۔ صرف 2 مار تیمم کے ہیں۔ 2 مار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے کسی کو مار دیا جائے اور کہہ دیں کہ میرا تیمم ہو گیا، نہ، مٹی پہ آپ اپنے ہاتھوں کو رکھیں اور ایسا جھاڑ دیں۔ یہ جھاڑنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کنکریاں لگی ہوئی ہوں اور اگر آپ اپنے چہرے کو پونچھ رہے ہوں تو کہیں ان کنکریوں کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ خراش نہ آ جائے اور آپ کا چہرہ زخمی نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے کیا تعلیم دی ہے کہ ذرا جھاڑ لو، وہ پورے کنکریاں نیچے گر جائیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو پورا مل لیجیے، جیسا آپ دھوتے ہیں اسی طرح پورے حصے کو آپ مل لیں۔ ایک مار تو یہ ہوا، اور دوسرے مار سے آپ نیچے ماریں، اور یہ بائیں ہاتھ سے پہلے یہاں انگلیوں کے نیچے سے لے کے اس طرح اخیر تک لے کے جا کے یہاں پھر یہ، اور پھر یہ ہاتھ سے لے کے پھر یہ ہاتھ تک، یہ یوں کر کے، یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا تیمم ختم، باوضو ہو گئے۔ اب اس تیمم کے ذریعے فرض، سنتیں، نوافل، قرآن کی تلاوت، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کیجئے، سب آپ کے لیے اجازت مل گئی۔ کیا آسان دین میرے نبی نے امت کے لیے عطا کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیتیں آج گزری، لیکن کچھ لوگوں نے فون کر کے 2-3 مسائل جو ضروری تھے انہوں نے پوچھا، میں نے مناسب سمجھا کہ ان سوالات کو آپ کے سامنے بھی رکھ دوں۔ ایک تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں بعض احباب یہ سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اب ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جماعت نہیں ملی تو تھوڑی دیر میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو وہ ادا ہوگی، اور ذرا تاخیر سے پڑھتے ہوں تو بہت سارے احباب یہ تصور کر لیتے ہیں کہ میری نماز قضا ہو گئی، اب مجھے قضا پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ فجر کی نماز، اس وقت سے اس وقت تک آپ جس وقت میں بھی پڑھنے کے لیے آپ کے لیے ممکن ہو نماز ادا کر لیں۔ اور زوال کے بعد سے لے کے آج تک 4:40 تک عصر ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندے مومن مثال کے طور پہ 1:30 بجے یا 2 بجے 2:30 بجے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، 4:30 پہ بھی ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔
اب اگر 4:40 کے بعد جہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے اگر وہ پھر دوبارہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہو تو اب وہ ادا کرے گا تو وہ قضا کہلائے گی، ادا نہیں کہلائے گی۔ نیت یوں کریں گے کہ اب میں قضا پڑھتا ہوں، اگر اس وقت میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہ ادا ہو جائے گی۔ اب عصر کی نماز کا وقت 4:40 سے لے کے اب کہاں تک 6:31 تک یا 6:32 تک، یہاں جو روزہ ہم کھولتے ہیں اس وقت سے پہلے تک بھی اگر ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اب 6 گھنٹے بج گئے ہیں، عصر کی نماز ہم کہاں سے پڑھیں گے، اب تو قضا پڑھنا ہوگا۔ نہ 6:31 6:32 سے پہلے بھی، مثال کے طور پہ 6:27 پہ آپ نے شروع کیا اور آپ نے 4 رکعت ادا کر لیا تو یہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ پھر اب یہاں سے مغرب کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا وہاں سے لے کے صبح صادق تک عشاء کی نماز کا وقت۔ رات کی کسی بھی حصے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہوگی، قضا نہیں۔ جیسے ہی صبح صادق عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا پھر اگر آپ ادا کریں گے تو یہ قضا نماز کہلائے گی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر ان اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں تو یہ نماز ادا آپ پڑھ رہے ہیں، قضا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ ادا پڑھیں گے، قضا نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ناخن کاٹنا ہو یا کٹنگ کرانا ہے، بال کاٹنا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ناخن تراش سکتے ہیں یا کٹنگ کرنا ہو تو کٹنگ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے احباب کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ روزے کی ممانعات میں سے نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ناخن کاٹنے کی ضرورت پیش آئے ناخن کاٹ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کٹنگ کرانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کٹنگ کرا سکتے ہیں۔ روزے اور اس کے ٹوٹنے میں کسی طرح کا کوئی یہاں پہ فرق نہیں ہے، آپ آرام سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے اللہ رب ذوالجلال نے اس میں ہمارے لیے بہت سارے مسائل بھی رکھیں۔ ایک آیت جو آج پڑھی گئی اسے کہہ کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اگر چوری کسی مرد نے کیا یا چوری اگر کسی عورت نے کی تو ان کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کے دور میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا تو اس نے چوری کی اور شہادت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا، پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر شہادت ہوئی، پکی بات ثابت ہو گئی تو ایسی صورت میں یہی حکم ہے۔ اب حضرت جو فاطمہ تھی وہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نہیں، کوئی اور فاطمہ تھی، تو اس نے چوری کی، اب اس کی چوری کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔ بعض صحابہ آئے، کہنے لگے ذرا اعلیٰ نسل کی یہ عورت ہے اور اس نے چوری کی ہے، آپ ذرا نرمی کا معاملہ فرما دیں کہ اسے چھوڑ دیں تاکہ یہ سزا سے بچ جائے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ذرا سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، جب کبھی بھی روایت پڑھتا ہوں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ارے سنو، اس فاطمہ کی جگہ میں میری بیٹی فاطمہ ہوتی اور اس سے اس طرح کی کوئی غلطی صادر ہوتی تو اس کے لیے بھی یہ نبی وہی حکم سناتا جو اس کے لیے سنایا۔ ہاں، نبی کے پاس یہ بیٹی اپنی ہے یا پرایا ہے یہ نہیں ہے، یہ امتیاز نہیں ہے، سب کے لیے یکساں حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ آج کل چونکہ یہاں ہمارا ملک یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں یہ جو ملک کا قانون ہے وہ چلتا ہے۔ اگر شریعت کا قانون چلے تو یہی چلے گا، اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ انسانیت کی حفاظت کر سکے۔ اگر کسی نے زنا کیا، کوڑے مارنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، کیوں؟ تاکہ انسانیت باقی رہے، انسانیت کی حفاظت ہو سکے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے ان سزاؤں کو مرتب کیا ہے۔ اگر اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو وہاں انسانیت باقی رہے گی، عدل باقی رہے گا، انصاف رہے گا لوگوں کے درمیان میں۔ اگر ان چیزوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں دغا بازی، دھوکہ بازی اور عیاشی، فحاشی، ساری غلط چیزیں ہمارے درمیان میں رائج۔ اب پوری رشوت دیں، انصاف بھی خرید لے سکتے ہیں، جیسا کہ آج چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔